عشق جلنا جلتا رہے، ذکر احمد رضا کیجئے، باغ جنت اگر چاہیے، مصطفیٰ سے وفا کیجئے۔ ہیلو جی جی بھیا جی، کون؟ میرا نام امان علی قادری ہے۔ جی کسی بریلوی نے دیا ہے؟ ہاں ہاں، بریلوی بھائی نے دیا۔ اچھا، تو وہ بول رہے تھے کہ ان سے بات کر لو، یہ دیوبندی ہے، یہ استغاثہ استعانت پہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ کس ہم پر؟ نے کہا بھیا لاؤ تھوڑی سی بات کر ہی لیں، استعانت استغاثہ۔ اصل میں نے ایک پوسٹ ڈالی تھی، پوسٹ جو تھی وہ حاضر ناظر کے اوپر ہے اور عالم الغیب کے اوپر ہے۔ عالم الغیب کے اوپر۔ جی جی، مطلب کہ بریلوی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ عالم الغیب ہے۔ ہاں ہاں، کون سی کتاب میں لکھا کہتے ہے؟ ہیں کہ اللہ کے نبی حاضر اور ناظر ہیں۔ نہیں نہیں، عالم الغیب ہیں بریلوی یہ کہتے ہیں، یہ کہاں لکھا ہے؟ تو کہتے ہیں نا، نہیں بالکل، تو ہم تو نہیں کہتے۔ آپ نہیں کہتے ہوں گے لیکن اور کہتے ہیں۔ کہاں لکھا ہے وہی تو میں پوچھ رہا ہوں۔ ارے آپ کسی بھی بریلوی سے پوچھ لیے کہ اللہ وہ کہتا ہاں نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ جیسے کہ میں یہ کہوں کہ دیوبندی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مانگنا جائز ہے مدد، تو تم مجھ سے پوچھو گے بھائی کہاں لکھا ہے، تو میں کہوں گا نہیں وہ دیوبندی کہہ رہے تھے، تو اس سے کام تھوڑی چل جائے گا۔ میں تو تمہارے دیوبند کی جو متفق کتابیں ہیں ان سے بتاؤں گا نا۔ مدد مانگنا جائز ہے، یہ دیوبندیوں نے لکھا ہے۔ ارے میں مثال دے رہا ہوں، جیسے میں یہ کہہ رہا ہوں اگر دیوبندی، ایک منٹ، میں یہ کہوں کہ دیوبندی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے مدد مانگنا جائز ہے، تو تم مجھ سے پوچھو گے نا کہاں لکھا ہے، تو میں تم سے کہہ دوں نہیں وہ کوئی دیوبندی کہہ رہا تھا، تو ایسے کام تھوڑی چل جائے گا۔ وہی میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ عالم الغیب ہیں یہ کہاں لکھا ہے، یہ مت کہو کوئی بریلوی کہہ رہا تھا۔ آپ میری بات سنیں، جس کو آپ نے نمبر دیا ہے تو میں نے جو پوسٹ ڈالی ہے تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی عالم الغیب ہیں۔ ہاں، تو میں نے اس سے کہا لیکن تمہارے اعلیٰ حضرت تو رد کر رہے ہیں کہ عالم الغیب نہیں ہے۔ عالم الغیب نہیں کہنا چاہیے۔ ہاں تو نہیں کہنا چاہیے نا، تو ہاں اس ہاں، لیے عالم میں نے الغیب کہا نہیں کہ میں کہنا چاہیے۔ آپ کی بات کراتا ہوں کسی اور سے، تو اس لیے اب آپ سے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ عالم الغیب، اب وہ عالم الغیب کہہ رہے تھے۔ ارے تو پھر اعتراض کس بات کا تھا جب میں نے پوسٹ ڈالی ہے؟ تو تم نے پوسٹ میں کیا لکھا تھا؟ میں نے پوسٹ میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی کو بریلوی عالم الغیب کہتے ہیں لیکن خود اعلیٰ حضرت منع کرتے ہیں۔ ہاں تو عالم الغیب کون کہتا ہے وہی تو پوچھ رہا ہوں۔ ارے تو پھر اس نے کہا نا کہ ہم کہتے ہیں عالم الغیب، ان نے کہا ہم کہتے ہیں عالم الغیب، اس لیے تو اس کا اعتراض تھا، اس لیے میں نے نمبر دیا۔ نہیں نہیں نہیں، وہ کہنے لگا کہ اب مجھے تو نہیں پتا کہ انہوں نے تم سے کیا کہا ہے، لیکن الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہم بریلوی عالم الغیب نہیں کہتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب ہے، غیب کا علم ہے یہ کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ وہ عالم الغیب ہے۔ عطا علم غیب ہے، عطا علم غیب ہے، ما کان وما یکون۔ ما کان وما یکون تو سب آ گیا۔ سب آ گیا؟ نہیں نہیں، سب نہیں آتا ما کان وما یکون میں۔ آپ عالم ہیں؟ میں عالم تو نہیں ہوں، لیکن جب عالم نہیں ہے تو آپ نے کیسے کہہ دیا ما کان وما یکون؟ اس کے اندر سب آ گیا بھائی۔ اس کا ترجمہ کرو۔ ارے جب میں ترجمہ کروں گا آپ عالم نہیں ہے جاہل ہے تو آپ کیسے سمجھیں گے؟ میں سمجھ جاؤں گا الحمدللہ، جب تم ترجمہ کرو گے تو میں سمجھ جاؤں گا، کیونکہ میں جاہل نہیں ہوں، کیونکہ عالم جو نہ ہوتا ہے وہ جاہل نہیں ہوتا۔ آپ مناظر ہیں؟ اچھا یہ بتائیے آپ عالم ہیں؟ آپ مناظر ہیں؟ آپ عالم ہیں؟ آپ مناظر ہیں؟ ارے میرے سوال کا جواب دیجیے۔ ایک منٹ، آپ عالم ہیں کہ کون ہے؟ میں طالب علم ہوں۔ تو آپ جاہل ہیں اس کا مطلب؟ میں جاہل نہیں ہوں، میں آپ کو ابھی تو آپ نے مجھ سے کہا کہ آپ عالم نہیں ہیں تو آپ جاہل ہیں، یعنی عالم جو نہیں ہوتا وہ جاہل ہو، تو جاہل تو آپ بھی ثابت ہو گئے۔ آپ کو جاہل کہا نہیں، میں نے آپ سے پوچھا آپ جاہل ہیں؟ ہاں تو مجھ پہ طنز کیا نا آپ نے کہ آپ جاہل ہیں، تو وہی طنز آپ پہ بھی گیا کہ آپ جاہل ہیں۔ میں بھی طالب علم ہوں، ارے میں بھی طالب علم ہوں۔ اچھا اچھا، ابھی آپ نے مجھ سے کیا کہا، جب آپ عالم نہیں ہیں تو کیسے سمجھیں گے؟ جب تم عالم نہیں ہو تو تم نے ما کان وما یکون کو کیسے کہہ دیا کہ سب ہو گیا؟ سنیے، وما کان تمام علوم غیبیہ مراد ہے، ترجمہ کرو اس کا۔ کر دیا، تمام علوم غیبیہ۔ کہاں لکھا ہے ترجمہ؟ کہاں لکھا ہے؟ کس نے کہا کہ ما کان وما یکون کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ تمام علم غیبیہ؟ اچھا تو آپ کر کے بڑا
जब तुम्हें ये मालूम ही नहीं है तो तुमने मुझ पर तंज कैसे कर दिया कि तुम्हें मालूम नहीं है, तुम आलिम नहीं हो, ये वो। जब तुम्हें यही नहीं पता कि मा काना वमा यकून का तर्जमा क्या होता है, तुम्हें कैसे पता? वमा काना में सब चीजें आ गई हैं। वमा काना नहीं, मा काना वमा यकून, वमा काना नहीं होता है। अच्छा, हाँ, मा काना वमा यकून का मतलब होता है, सुनो पहले, सूरह अर्रहमान की जब तुम आयत पढ़ोगे शुरू से तो वहां लिखा है आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने मा काना वमा यकून। मुस्लिम शरीफ की हदीस शरीफ में लिखा है, इसका मतलब हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जो कुछ हो चुका और जो कुछ होने वाला है, मा काना वमा यकून का मतलब होता है जो कुछ हो चुका और जो कुछ होने वाला है। ये सब नहीं होता। सबका मतलब पता है क्या होता है? एक मिनट, जो कुछ हो चुका है ना, हाँ, और जो कुछ से मुराद होने वाला है। हाँ, जो कुछ यानी सब आ गया ना, जो कुछ में। हाँ, जो कुछ पिछला जो कुछ हो चुका है। हाँ, और जो होने वाला है, जो होने वाला है, आखिरी जन्नती जन्नत में जाने तक और जहन्नमी जहन्नम में जाने तक, जो कुछ होने वाला है। हाँ, तो अभी जो कुछ होने वाला है। अब तमाम किसे कहते हैं मालूम है? मैं तुम्हें बताता हूँ, सुन तो लो भैया, आप सुन लो, आप मेरी बात सुनिए। अब मेरी बात मुकम्मल हो जाए पहले। आप मुझसे मुबाहिसा करना है कि मुनाजरा करना है? मैं तो मुबाहिसा कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ, कोई मुनाजिर है? अरे मैं हूँ तो आपकी नजर में मुबाहिसा करने के लिए। मुबाहिसा नहीं, मैं मुनाजिर की बात कर रहा हूं। मुनाजरा कर सकेंगे? मुनाजरा कैसे कहते हैं मालूम है? आप मुनाजरा कर सकेंगे? हाँ, मुनाजरा भी कर सकूंगा मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। रुके, ठीक है, चलिए अपना दावा पेश करिए और फिर अपनी शराइत तय कर लीजिए और टॉपिक जो है वो भी बता दीजिए, फिर उसी के मातहत अपनी शराइत और फिर दावा पेश करिए। तो आप किसी और को, हाँ, और किसी और को मत लगाना कॉल, ठीक है? क्योंकि आप ही मुनाजरा कर रहे हैं। तो आप जो है किस टॉपिक पे बात करना चाहेंगे, बताइए। हाँ, चलिए अब एक काम करते हैं, हम इल्म गैब ही के टॉपिक पे बात कर लेते हैं, जब इल्म गैब की बात हो गई है। ठीक है, इल्म गैब पे बात करेंगे। अगर किसी और टॉपिक पे करना है तो बता दो। नहीं, आपको खुजली है तो इसलिए आपसे मैं पूछ रहा हूँ। मुझे काहे की खुजली है भैया? तुम ही तो इल्जाम लगा रहे हो बरेलवियों पे कि वो आलिमुल गैब कह रहे हैं, आलिमुल गैब कह रहे हैं। अरे कह रहे हैं भाई, कह रहे हैं, पूछ लेना। अरे भैया कौन सी किताब में कह रहे हैं भैया? अरे तो लिखा है? इस माउज में क्यों कहा? मैं आवाम में नहीं घूमता, मैं किताबों का मुताला करता हूँ, तो किताब में बताइए कहाँ लिखा है। चलिए रुकिए। और अब जब तुम मुनाजरा करने के लिए बैठे हो तो फिर अब क्या करते हैं, कायदे से शराइत तय करते हैं, फिर दावा जवाब दावा तय करते हैं, ठीक है? फिर तनकीहात करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप कॉल मत काटना। कॉल नहीं काटते हम, अल्हम्दुलिल्लाह। कॉल नहीं काटूंगा। क्यों, किसी और को लगाने जा रहे हो क्या? आप अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम उठाइए कि मैं कॉल नहीं काटूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम, जब तक बात फाइनल ना होगी मैं कॉल नहीं काटूंगा। ठीक है। हाँ, अब ये बताओ कि तुम किसी और को लगा रहे हो? जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विथ हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। ये देखो, इन्हें मुनाजरा करना था सामाईन हजरात, और हमसे कह रहे थे क्या तुम मुनाजरा कर सकोगे, और हमें जाहिल बोल रहे थे, खुद को पढ़ा लिखा तालिब इल्म बोल रहे थे। इनकी ये औकात है कि ये दूसरों को कॉल लगाने लगे। ये हकीकत है इनकी, आप देख ही रहे हैं। मतलब इनके अंदर इतनी औकात, इनकी हिम्मत नहीं है खुद कर सके। किसको लगाया भैया, किसको लेकर के आए बचने के लिए? हेलो, कौन है? आप कौन बोल रहे हैं? मेरे ख्याल से अजगर देवबंदी को लगा दिया है। आप कौन बोल रहे हैं? हाँ, बहुत बढ़िया, ये तो मेरा पसंदीदा शिकार है। मेरा नाम सुन के पहले वादा करो अजगर देवबंदी, कॉल नहीं काटोगे। जी, आप वादा करते हैं फोन नहीं काटेंगे यार? अरे मैंने तो वादा करके कसम भी खा ली कि जब तक बात फाइनल ना हो जाए इंशाल्लाह कॉल नहीं कटेगी। अब तुम पहले कसम खाओ कि मेरा नाम सुन के कॉल नहीं काटोगे। शराइत तय कर लेंगे। अल्लाह की कसम खाओ कि नाम सुन के मेरा कॉल नहीं काटोगे पहले, फिर मैं नाम बताऊं अपना।
मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो ना, शराइत से मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे मैं ये कह रहा हूँ पहले अल्लाह की कसम खाओ कि मैं कॉल नहीं काटूंगा तुम्हारा नाम सुन के, क्योंकि तुम भाग जाओगे, मुझे मालूम है। तुम मुझे मनवा रहे हो, तुम मानोगे मैं तो मनवाऊंगा? अरे मनवाऊंगा नहीं, मेरा नाम सुन के तुम कॉल नहीं काटोगे, ये कसम खाओ। इसमें क्या है? क्या भागने के इरादे हैं क्या? मैं भी कहूँगा तुम कसम खाओगे ना? अरे मैं भी खा लूंगा कि हाँ मैं नहीं कॉल काटूंगा, अभी मैंने खाई है। ऐसा नहीं, तुम वही ऐसा नहीं होता, मुझे मालूम है। देवबंदी मेरा नाम सुन के कॉल काट के भाग जाते हैं, देवबंदी भाभी। तुम पहले कसम खाओ कि मेरा नाम सुन के कॉल नहीं काटोगे। मैं कसम खाऊंगा, मैं कसम खाऊंगा, मैं क्या बोलता हूँ, खा लो फिर। तुम भी कसम खाओगे ना? मैं तुमसे, अरे भाई जो कसम मैंने खाई है वही कसम तुम खा लो। भैया इसे कसम खिलाओ, कौन है, कौन लेके आया तुम्हें? मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें कहूंगा तुम भी तलाक दे दे अगर तुम कटे भागे तुम्हारी। अरे हर बात पे कसमें थोड़ी उठाई जाएंगी। जिस बात पे मुझे कसम खिलाई है इनने, जो तुम्हें लेके आया है, उसी बात पे मैं कसम खिला रहा हूँ तुम्हें कि तुम कॉल काट के नहीं भागोगे मेरा नाम सुन के। पहले उनने खिलवाई है मुझे, और उनने तो ये भी नहीं कहा था कि ये ला किसको है। कसम खा रहा हूँ, सुनो। खा लो। हाँ मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ तुम्हारा नाम सुन के फोन नहीं काटूंगा। तुम भी कसम खाओ कि भागोगे नहीं फोन काट के तुम। अरे मैं कितनी बार खाऊं? मैंने कसम खाई है अभी कि मैं कॉल काट कर नहीं भागूंगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम भागते नहीं हैं। हमें देखकर लोग भाग जाते हैं, और जब तक बात फाइनल ना हो जाएगी। सोहेल भाई, मैंने कसम खाई है कि जब तक बात फाइनल ना हो जाएगी। सोहेल भाई, मौजू इल्म गैब है ना? जी यहाँ पे सब नंबर डाल दिया मैंने व्हाट्सएप पे। मौजू क्या है? इल्म गैब बोला उसने। इल्म गैब पर बात करेगा। ठीक है, शराइत भाई असगर देवबंदी, जो तुम्हारा पसंदीदा टॉपिक हो। आपने इल्म गैब चुना है ना? अरे मैं तो उससे बात करने आया था, तो वो इल्म गैब पे वो बहस कर रहा था, झूठ बांध रहा था बरेलवियों पे, तो मैं उससे सवाल कर रहा था। हाँ मैंने तो उससे भी कहा था कि जो तुम्हारा पसंदीदा टॉपिक हो उस पर बात कर लूंगा। अब जब इल्म गैब की बात छिड़ गई है तो बात इल्म गैब पर ही होगी इंशाल्लाह। नाम बताओ। हमारा नाम है, अपना दिल थाम लो, हमारा नाम है अमन अली कादरी रजवी। ठीक है? हमारा नाम कि मेरा नाम? हाँ हमारा नाम है मेरा। हाँ हमारा नाम। अब मैं तो देवबंदियों के अंदर होता है, हमारे अंदर मैं नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जिधर हक उधर मैं नहीं, तकब्बुर नहीं। अच्छा, और जिधर हक नहीं देवबंदियों में, उधर तकब्बुर मैं। मेरा नाम कहना तकब्बुर है? मेरा नाम लेना नहीं, मैं अमन अली कादरी, ये तकब्बुर है। जैसे तुम कह दो जाके मैं अजगर देवबंदी, तो ये सब तकब्बुर वाली बातें, ये सब तकब्बुर वाली बातें, ये सब गलत बातें। अच्छा वो सब छोड़ो, हमारा टॉपिक है इल्म गैब। ठीक है? ठीक। अब हम शराइत तय करते हैं। व्हाट्सएप नंबर दो अपना, ये व्हाट्सएप चालू नहीं है इस पर। मेरा व्हाट्सएप नंबर तुमने ब्लॉक किया था, याद है? नंबर दो मुझे पहले। हाँ 9456। 9456। हाँ ब्लैक लिस्ट में होगा तुम्हारी, तुमने ब्लॉक किया था। 658674। 658674। पिछली बार भी दिया था तुम्हें मैंने अपना ये नंबर। 6586। हाँ 9456 65 86 74। अच्छा चलो ठीक है। जो शराइत भेजू मैं आपकी पर्सनल पे? भेजना नहीं है, मुंह से तय करो। नहीं मैं भेज रहा हूँ, भेज के ना भेजना नहीं है। यहाँ हम दोनों बात कर रहे हैं ना, अपनी शराइत बता दो। जो मेरी शराइत होंगी वो मैं बता दूंगा। मैं बोलूँ? हाँ बोलो। हाँ, शराइत मुनाज़रा इल्म गैब। अमान रजा कादरी मुकम्मल दावा पेश करेगा मा हकम के, यानी इल्म गैब फरीक़ैन में उसूली इख्तिलाफ है या फुरूई, उसकी वजाहत करेगा और हुक्म लगाएगा। ठीक है। नंबर 2, देवबंदी मुद्दा अलैह को बरेलवी मुद्दई के दावे की मुकम्मल तनक़ीह करने की इजाज़त होगी। नंबर 3, फरीक़ैन को सिर्फ 3 मिनट तक गुफ्तगू की इजाज़त होगी। दरमियान में जो भी किसी बहाने से बोलने की कोशिश करेगा उसकी शिकस्त मानी जाएगी। हाँ 3 नहीं 2 मिनट। 3 मिनट 2 मिनट। हाँ नहीं 3 मिनट उसका। अरे 2 मिनट नहीं, मेरे पास दलाइल हैं, मैं दलाइल मेरे को टाइम नहीं, बहुत कम पड़ेगा। तो हमारे पास कुछ नहीं है। तुम ये अरे इतने दलाइल हैं, 2 मिनट में मैं दलाइल भी दे दूंगा इंशाल्लाह, और वो बता भी दूंगा कि देवबंदी कहाँ मक्कारी कर रहा है। 3 मिनट रहेगा। चलो 3 मिनट
ٹھیک ہے. ہاں جو بھی بولنے کی کوشش کرے اس کی شکست مانی جائے گی. ہاں اسکین کا مطالبہ کر سکتا ہے, حوالے کا مطالبہ کر سکتا ہے, مصنف کا نام پوچھ سکتا ہے درمیان, اگر نہ بھیجا تو. جو بھی فریق کسی عبارت کو پڑھے گا اسے پہلے بھیجنا ہوگا اور پڑھنا ہوگا. دونوں پڑھیں گے, دونوں فریق, اور نہ اس کی کسی بھی بات کو غیر معتبر مانی جائے گی, اور نہ اس کا جواب دینے کی ذمہ داری مخالف پر ہوگا. ٹھیک ہے, یعنی آپ بھیجیں گے تو آپ بھی پڑھیں گے, میں بھی پڑھوں گا ایک حوالہ. جب تک ایک حوالہ دونوں فریق نہ پڑھ لے جو ہے دوسرا بھیجے گا نہیں. ٹھیک ہے. نمبر 5, دعویٰ اور دلیل اصول کے خلاف ہونے پر شکست مانی جائے گی. نمبر 6, شرائط کی مخالفت کرنے پر شکست کا اعلان کر کے مدد مقابل کو فون کاٹنے کا اختیار ہوگا. نمبر پھر سے یہ بات پھر سے ایک بار اور. شرائط کی مخالفت کرنے پر شکست کا اعلان کر کے مد مقابل کو فون کاٹنے کا اختیار ہوگا. تو نمبر 7, کسی کے اکابر شرائط. اچھا ٹھیک ہے. میں کہہ رہا ہوں اتنی لمبی شرائطیں ہی گنتے رہو گے کہ میں وہی تو نان بھائی کو گھر کے کھانے کے راشن کی وہ پرچی تیار کر کے دے رہا ہوں. ارے تم چلا کے ٹائم برباد کر رہے ہو اتنے دن. اچھا بولو. کسی کے اکابر اور مد مقابل کی بے ادبی گالی گلوچ شکست مانی جائے گی. نمبر 8, مناظرہ صرف 1 گھنٹے تک ہوگی, باقی گفتگو کے متعلق آگے کا وقت طے کر لیا جائے گا. نمبر 9, جس حوالے کا نام لیا جائے پہلے اسے مد مقابل کے پرسن بھیجنا ہوگا, اس سے قبل کوئی حوالہ معتبر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. بھیجنے والا پہلے پڑھ کر سنائے گا, بعد میں جسے بھیجا گیا وہ پڑھے گا, پھر گفتگو آگے بڑھے گی. نمبر 10, یہ آخری ہے, جو مغلوب ہوگا یا جس کا کفریہ عقیدہ کفریہ ثابت ہوگا اسے اپنے مذہب سے یعنی اپنے کفر سے سچی پکی توبہ کر کے مد مقابل کے منہج و مسلک کو قبول کرنا ہوگا, اسلام قبول کرنا ہوگا کفر سے. یہ آخری ہے. چلو منظور ہے. ہاں, اب ان شرطوں کو صرف 2 الفاظوں میں پھر سے دہرا دو. ارے یار 10 ابھی تم کو بہت بھاری پڑ رہا تھا. بھاری نہیں پڑ رہا تھا. اب ان شرطوں کو 2 لفظوں میں پھر سے دہرا دو, اور بہتر ہے نا, جتنی بار دہرا دو اتنا بہتر ہے. بریلوی مدعی امان رضا مکمل دعویٰ پیش کرے گا اور یہ علم غیب اصولی فروعی بتائے گا. دیوبندی مدعی جو ہے تنقیحات پیش کرے گا. پھر 3 منٹ کی گفتگو ہوگی. حوالہ درمیان, حوالہ پہلے بھیجنا پڑے گا, بعد میں کتاب کا نام لینا, ساتھ میں بھیجنا. دعویٰ اور دلیل اصول کے خلاف ہونے پر شکست مانی جائے گی. شرائط کی مخالف شکست ہوگی. کسی کے اکابر کو اور مد مقابل کو فریق آپس میں گالی گلوچ بدتمیزی بے ادبی نہیں کرے گا. اور جو مغلوب ہوگا اور جس کا کفریہ عقیدہ کفریہ ثابت ہوگا اسے اپنے کفر سے توبہ کر کے اسلام قبول کرنا پڑے گا. بھائیو, بات آگے بڑھانے سے پہلے تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ اس نے جو ابھی پہلے شرائط طے کی تھی اس میں اس نے 10 شرطیں بتائی تھیں, جس میں اس نے کہا تھا کہ فریق مخالف مغلوب ہوگا اور شکست ہوگی تو اس کو مخالف کا مذہب قبول کرنا ہوگا توبہ کر کے. اچھا, یہ جب شرطیں بتا رہا تھا تو میرے سمجھ میں ٹھیک سے نہیں آئی تھی کیونکہ میری ایئر فون میں آواز بہت کم آ رہی تھی, اسی لیے میں نے اس سے کہا تھا کہ ایک بار اس کو ریپیٹ کر دو اچھا ہوگا. کیونکہ میرے سمجھ میں نہیں آئی تھی تو میں نے اس سے دوبارہ بولا تھا کہ اس کو ریپیٹ کر دو بہتر ہوگا. پھر جو اس نے ریپیٹ کی تو جو 10ویں شرط اس کی تھی کہ فریق مخالف وہ مخالف کا مذہب قبول کرے گا توبہ کر کے, یہ شرط اس نے نہیں رکھی. اس شرط کو اس نے چینج کر کے کیا رکھا تھا کہ جس کا کفریہ عقیدہ ثابت ہوگا وہ اپنے کفر سے توبہ کرے گا. کیونکہ اس بار میں وہ 10 شرطیں ٹھیک سے سن رہا تھا, کیونکہ پچھلی بار مجھے صحیح سے سنائی نہیں آئی تھی, تو اس بار میں سن رہا تھا تو مجھے لگا کہ ہاں اس نے شرط یہی طے کی ہے کہ فریق مخالف اگر اس کا کفریہ عقیدہ ثابت ہوگا تو وہ اپنے کفر سے توبہ کرے گا. پچھلا والا میں نے سنا ہی نہیں تھا کہ وہ غیر یعنی مخالف کا مذہب قبول کرے گا. اگر میں نے صحیح سے سنا ہوتا تو میں وہیں ٹوک دیتا, لیکن میں صحیح سے سن نہیں پایا تھا, اسی لیے اس کو میں نے دوبارہ شرطیں بولنے کے لیے کہا. تو اب دوبارہ جب اس نے بولی تو دوبارہ شرط جب اس نے بولی تو اس نے یہ کہا ہی نہیں کہ فریق مخالف کا مذہب قبول کرنا پڑے گا. تب اس نے یہ کہا تھا کہ اگر کفریہ عقیدہ ثابت ہوگا تو اس کو توبہ کرنی ہوگی اپنے کفریہ عقیدے سے. اس شرط پہ مجھے لگا کہ ہاں پچھلی بار بھی اس نے پھر یہی شرطیں رکھی ہوں گی جب اس بار اس نے یہی شرطیں رکھی ہیں, کیونکہ پچھلی بار صحیح سے مجھے سنائی نہیں آ پائی تھی آواز کم ہونے کی وجہ سے. تو دوبارہ میں نے اس کو بولا تھا تو دوبارہ شرط میں اس نے صرف اتنا کہا کہ کفریہ عقیدے سے توبہ کرنی ہوگی, یہ نہیں کہا کہ مذہب قبول کرنا ہوگا. بس یہ بات ہمارے ذہن میں تھی.
اب آپ آگے سنیے، الحمدللہ بات آپ کو آگے سمجھ آئے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اور ایک شرط ہے کہ ہاں مد مقابل کے پرسن میں حوالہ بھیجنے کے بعد اسے دونوں فریق پہلے پڑھ لیں گے، پھر بعد میں تیسرا حوالہ بھیجنا ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، منظور ہے؟ ٹھیک ہے، اب اس کے اندر ایک شرط یہ بھی ایڈ کرو، اس کے اندر یہ شرط ایڈ کرو کہ جو شخص یعنی مخالف، فریق مخالف، وہ دونوں جو بات کریں گے، جیسے کہ میں سنی اہل سنت والجماعت، یہ دیوبندی فرقہ، تو ہم دونوں چونکہ میں بریلویوں کی طرف سے بات کر رہا ہوں، اہل سنت بریلویوں کی طرف سے، یہ فرقہ دیوبندیوں کی طرف سے اجگر دیوبندی بات کر رہا ہے، تو یہ موقف جو بات بتائے گا، اپنا جو دعویٰ رکھے گا، وہ اس کی جماعت یعنی اس کے فرقے کی طرف سے رکھے گا، اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں رکھے گا، اور جو میرا دعویٰ ہوگا وہ میری الحمدللہ اہل سنت والجماعت بریلویت کی طرف سے ہوگا، اپنی طرف سے کسی کا کچھ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اچھا جی بالکل صحیح، ٹھیک ہے۔ اور ٹاپک سے ہٹ کے جو ذرا سرا بھی ادھر گیا یا ادھر گیا، اس کی شکست، جی جی منظور ہے۔ ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، ہم بات یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ پہلے دعویٰ اور حکم۔ ہاں، سب سے پہلی بات، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے سننے والے جتنے بھی حضرات ہیں جو ہماری اس ریکارڈنگ کو الحمدللہ سنیں گے، وہ ہمارا یہ دعویٰ جان لیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے جو ہمارا دعویٰ ہے علم غیب کا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کی عطا سے جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب جانتے ہیں، جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب جانتے ہیں، یہ ہمارا دعویٰ ہے، عقیدہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور رہی بات کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کا اگر کوئی انکاری ہے، تو اب وہ انکاری جو ہے اس کے اوپر کیا حکم لگے گا؟ تو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب جو نص سے ثابت ہے، اس کا انکاری یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام علم غیب جانتے ہیں، اس کا جو انکاری ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنا جانتے ہیں کتنا نہیں جانتے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام علم غیب جانتے ہیں، اس کا جو انکاری ہے وہ کافر ہے، اور جو جزیات علم غیب ہے، ظنیات علم غیب جسے ہم کہتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو ایسا علم غیب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے کہے کہ جیسے کہ ما کان وما یکون، ما کان وما یکون، فتاوی رضویہ صفحہ نمبر 13، 14 اور 15، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ما کان وما یکون جامع جزیات خمس، تو ان کے انکاری پہ کوئی تکفیر کا حکم نہیں لگے گا، یا فرمایا کوئی تکفیر کا حکم نہیں لگے گا۔ تو پتہ چلا کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کا انکار کرے گا کہ ان کو علم غیب ہے، یہ کافر ہے، اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جزیات ظنیات کا علم غیب کا انکار کرے گا وہ کافر، وہ اس پہ کوئی تکفیر نہیں کی جائے گی، اور یہ میں نے دعویٰ اپنی اہل سنت والجماعت کے تعلق سے پیش کیا ہے۔ اب میرا کہنا ہے مخالف دیوبندی، اجگر دیوبندی سے جو فرقہ دیوبند سے تعلق رکھتا ہے کہ وہ اپنا جواب دعویٰ پیش کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، شرائط میں طے تھی جس کا کفریہ عقیدہ کفریہ ثابت ہو گیا، جو مغلوب ہوگا تو مد مقابل کے مسلک کو قبول کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے شرائط منظور ہے، جو مغلوب ہوگا یا جس کا کفریہ عقیدہ کفریہ ثابت ہوگا وہ اپنی مسلک سے، ٹائم دیکھنا بھائی، ٹائم دیکھنا، 3 منٹ دیکھنا، خاموش کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کہیں توجہ نہ دیں۔ تو یہ جو امان رضا صاحب انہوں نے منظور کیا ہے، ان کے اعلیٰ حضرت کا ملفوظ ہے، اسے چہارم صفحہ نمبر 16 ہے، اس میں لکھا ہے مناظرہ میں یہ شرط کرنا کہ جو مغلوب ہو غالب کا مذہب اختیار کر لے گا، کیسا ہے؟ لکھا ہے ارشاد حرام ہے، اور اگر دل میں یہ ہے کہ دوسرا غالب ہوگا تو وہ شخص اپنی مذہب چھوڑ دے گا تو یہ کفر ہے۔ امان رضا صاحب، آپ نے جو ہے کفر کیا ہے اپنے اعلیٰ حضرت کے وصول سے، سب سے پہلے آپ کو توبہ کرنا پڑے گا، اور میں نے شرائط بات لکھی ہے کہ مدعا علیہ کو جو ہے
मुद्दाई के दावे की मुकम्मल तनकीहात, ये मुद्दा अलैह को अपने दावे पर तनकीहात करने की इजाज़त होगी। मुझे मुद्दा अलैह को मुद्दाई के दावे की तनकीहात करने की इजाज़त होगी। तो आपने जो इल्म गैब का मौजू रखा है, सबसे पहले तौबा की बात अपने कुफ्र से ये खुलासा करेंगे। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम को इल्म गैब दिया है क्या? माकान और मायकुन आप कह रहे हैं, तो माकान और मायकुन से मुराद क्या है? जमी मुगीबात है या गैर जमी मुगीबात है? पहला तौबा, पहला मैं लिख के दे रहा हूँ, पहला तौबा, दूसरा जमी मुगीबात। माकान और मायकुन का मतलब क्या है? माकान और मायकुन का मतलब मैं लिख के दे रहा हूँ, माकान और मायकुन मैं लिख के दे रहा हूँ, ध्यान रहे आपको। माकान और मायकुन का मतलब जमी मुगीबात है, गैर जमी मुगीबात है, ठीक है। दूसरा दिया हूँ। और आपने कहा जो इसका इनकार करे, खुलासा दोबारा कर दें, जो इल्म गैब रसूल का इनकार करे काफिर है या नहीं है। सबसे पहले तौबा आपकी जिम्मेदारी है, और जो आप दावा पेश किया आपको दलील देना पड़ेगा। जो भी आप कहेंगे, आपने कहा अगर कहना है आपको कि इल्म गैब का इनका मुनकिर काफिर है नहीं है, तो आप पेश करेंगे। माकान और मायकुन का कहा, आपने दलील नहीं दिया। जो इल्म गैब रसूल का इनकार करे इसका हुक्म क्या लगेगा, ये आप पेश करेंगे। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, इसलिए मैं अटक अटक के बोल रहा हूँ। जैसे ये लगेगा, ये लिख के दिया मैं आपको, क्योंकि तनकीहात करने की इजाजत आपने दी है। सबसे पहले जो है आप कबूल करेंगे, आप तौबा करेंगे तो आपने कुफ्र किया है, ये शर्त को मंजूर करके। दूसरा, माँ का नमा उनका क्या मतलब है, खुलासा करेंगे। जो इल्म गैब का इनकार करे इसका हुक्म क्या लगे, दोबारा कहेंगे आप, आपने कहा है शुरू में तो काफिर नहीं है, ठीक है। इस पर मैं आपकी पकड़ करूंगा, पहले जवाब दें आप, फिर आगे इंशाल्लाह देखेंगे। जब दलाइल देने का मौका आएगा उस वक्त लगेगा। ठीक है, अच्छी बात, आप टाइम देखेंगे। ठीक है, अच्छी बात। सबसे पहली बात यह है दोस्तों, अजगर देवबंदी ने शराइत में यह तय पाया था कि जो दलील दी जाएगी वो फरीक मुखालिफ के पास भेजी जाएगी और दोनों लोग उसको पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद उसको पढ़ा जाएगा, उसके पास भेजी जाएगी फरीक मुखालिफ के पास, फिर दोनों लोग पढ़ेंगे। लेकिन जो अभी आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह के ताल्लुक से उसने कहा कि आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये लिखा है, ठीक है। तो इसने जो ये देखें, इसको मैं पढ़ता हूँ। अर्ज मुनाजरा में ये शर्त करना कि जो मगलूब हो गालिब का मजहब इख्तियार कर ले, कैसा है? इरशाद, हराम है, और अगर दिल में ये है कि दूसरा गालिब होगा तो वो शख्स अपने मजहब को छोड़ देगा, तो ये कुफ्र है। इसके अंदर साफ साफ लिखा है आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कि अगर शराइत में ये तय किया जाए कि फरीक मुखालिफ का मजहब शिकस्त पाने के बाद में कबूल कर लिया जाएगा, तो ये ऐसी शर्त रखना हराम है। दूसरा, आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि और अगर उसके दिल में ये इरादा हो कि वो गालिब आ जाएगा तो मैं उसका मजहब कबूल ही कर लूंगा, तो ये कुफ्र है। अब इस अजगर देवबंदी ने मुझ पर झूठ बांधा कि इसने कुफ्र किया है, जबकि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने तो ये कहा है कि अगर उसने दिल में अपने ऐसा पक्का गुमान किया तो वो काफिर होगा, जबकि मैंने ऐसा कोई गुमान नहीं किया था। पहली बात, इसने मुझसे कहा कि इसने कुफ्र किया, तो मैंने तो कुफ्र नहीं किया क्योंकि मैंने ऐसा गुमान नहीं किया। अलबत्ता इसने मुझ पे इल्जाम लगाया कि इसने कुफ्र कर दिया, जबकि मैंने अपने दिल में ऐसा कोई इरादा नहीं किया था। तो मुस्लिम शरीफ की हदीस शरीफ के मुताबिक कि अगर किसी ने किसी मुसलमान पे हुक्म कुफ्र लगाया है, दोनों में से एक जरूर काफिर है। तो ये अजगर देवबंदी आला रहमतुल्लाह अलैह की इबारत से मुझे तो काफिर साबित नहीं कर पाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस शरीफ से खुद काफिर हो गया, बिल्कुल साफ साफ। दूसरी बात दोस्तों, शराइत जो इसने तय की थी उसमें ये किया था कि शराइत जब तय होंगे, मतलब अगर किसी का कुफ्र वाज़े हो जाएगा तो वो तौबा करेगा। शराइत में यह तय नहीं था कि वो अपने मजहब को छोड़ के फरीक मुखालिफ का मजहब कबूल कर लेगा, इसने ये नहीं कहा था। शराइत में यह था कि वो अपने कुफ्र से तौबा करेगा। तो मैंने इस पे कहा था, हाँ, मैंने ये नहीं कहा था कि मैं तेरा मजहब कबूल कर लूंगा, इस पे मैंने शराइत कबूल नहीं की थी। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने ये लिखा है कि वो फरीक मुखालिफ का मजहब कबूल कर लेगा, ये शराइत तय करना हराम है, जबकि मैंने तो इस शराइत को माना ही नहीं है, ये शराइत तय ही नहीं हुई थी कि मैं तेरा मजहब कबूल कर लूंगा। मैंने तो ये कहा था कि अगर मेरा अकीदा कुफरिया साबित होगा तो मैं उस अकीदे से तौबा करूंगा। तो इसने आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह की इबारत पे भी झूठ बोला, मुझ पे भी झूठ बोला, हुक्म कुफ्र लगाया और काफिर साबित हुआ, काफिर साबित हुआ। देखो 4 मिनट, 4 मिनट, बहुत टाइम हो चुका है।
تو तूने टोका क्यों नहीं मुझे? तू टोक देता, अरे तू टोक देता मुझे। हाँ चल बोल बोल बोल। सामी, इन्होंने बोला है मैंने गुमान की, मैंने गुमान, कह रहा है क्या बोल रहा है सामी, इतना बड़ा झूठ किस तरह बोल सकते हैं लोग? कह रहा है गुमान नहीं किया मैंने, ऐसा गुमान तुमने ऐलान किया है। गुमान क्या, तुमने ऐलान किया है, शराइत की मंजूरी दी नहीं तुमने। और शराइत में क्या लिखा है बता रहा हूँ मैं तुमको, देखो शराइत में बात लिखी हुई है, शराइत नंबर 10 मैंने भेज दिया पर्सनल पे। देखो स्वामी किस तरह बौखलाए हुए हैं। ये लिखा है जो मगलूब होगा या जिसका कुफरिया अकीदा कुफरिया साबित होगा, उसे अपने मजहब से सच्ची पक्की तौबा करके, आपने कहा शराइत मंजूर है, सच्ची पक्की तौबा है, और यहाँ पे वही लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ है इस अल-मलफूज में, सच्ची पक्की तौबा का जो कहेगा। तो यहाँ तो आपने गुमान किया, आपने तो ऐलान किया कि हाँ मुझे मंजूर है। जान इस तरह नहीं बच सकती। आपने मुस्लिम शरीफ की बात कही है, शरायत में तय है जो जिस किताब का नाम लेंगे पहले हवाला भेजना पड़ेगा, वरना आपकी कोई बात एतबार नहीं होगा। तो आपने जो शराइत तोड़ी है, पहले तो कुफर किया, तौबा करना पड़ेगा आपको। दूसरी बात यह है कि आपने शराइत तोड़ी है, आपने हवाला नहीं भेजा। मेरे जो भी किताब का नाम लेंगे, बात साफ, मैंने ऐलान किया है, शराइत में है, जिस किताब का भी नाम लेंगे पहले हवाला भेजना पड़ेगा। आपने मुस्लिम शरीफ का नाम तो ले लिया शोहरत कमाने के लिए, लेकिन यहाँ पे हवाला नहीं भेजा आपने। मेरी आदत है कि मैं पहले हवाला भेजता हूँ, बाद में किताब की इबारत पढ़ता हूँ मैं। देखें आपने एक काम अच्छा किया है आपने, कि आपने जो शराइत में मैंने लिखा था कि जो किताब भेजा दोनों फरीक पढ़ेंगे, पहले आप पढ़ेंगे मैं पढ़ूंगा, आपने पढ़ दी, अच्छी बात है। अब दूसरा हवाला मैंने भेजा है। आपसे सवाल मैंने किया था कि आप ये कहेंगे पहला तौबा, दूसरी चीज माँ का नमाज का मतलब क्या है, तीसरी चीज जो इल्म का इनकार करते हुक्म क्या लगेगा। आपने दो का जवाब नहीं दिया, तौबा भी नहीं किया आपने। आपकी जिम्मेदारी है अमान रहा साहब, आप कहेंगे पहली बात माँ का नमाज से क्या मुराद है, और आगे अभी मैं तनकीहात करूंगा। अभी तनकीहात मेरा ये भी रहेगा, ये भी है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के इल्म गैब कब मिला था, पहले इंतकाल पैदाइश से पहले या कुरान तकमील होने के बाद, ये कहेंगे आप। मैं अब हवाला दिया आपको, फतावल अलवालिजिया फतवा किताब है, ये मोतबर है, मैं पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ेंगे। शरह तय है, मन तज़व्वज इमराअतन बिशहादतिल्लाहि व रसूलिही ला यजूज़ु निकाह व हुकिया अन अबिल क़ासिम रहमहुल्लाहु तआला इन हाज़ा कुफ्र महज़ुन लिअन्नहु इअतक़द अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यअलमुल गैब व हाज़ा कुफ्र। आप इसमें अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया जो किसी औरत से निकाह किया बिशहादतिल्लाहि व रसूली, और अल्लाह उसके रसूल गवाह बनाया, ला यजूज़ु निकाह, उसका निकाह जायज नहीं हुआ। वो हुकिया अन अबिल क़ासिम रहमहुल्लाह तआला, और बयान किया अन अबिल क़ासिम रहमतुल्लाह अलैहि से, इंदा हाज़ा कुफ्र महज़, ये कुफ्र महज़ है। क्यों? लिअन्नहु यअतक़दा, कि उसने अक़ीदा बनाया, अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यअलमुल गैब, कि अल्लाह के नबी अलैहि सलाम को इल्म गैब है, और ये अक़ीदा व हाज़ा कुफ्र, ये कुफ्र है। मैंने साबित किया आपके दावा पर, आप डबल काफिर हुए अपने आला हज़रत के वसूल से, जो ये शराइत तस्लीम करे वो काफिर है, तो आप काफिर हुए। दूसरा आपके दावे पर मैंने हुक्म लगाया है अरबी किताब से कि जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ताला अकीदा रखे कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इल्म गैब है, वो काफिर है। अमान रजा कादिर साहब, आप काफिर, डबल काफिर हुए। अभी और भी लगाऊंगा इंशाल्लाह फतवा आपके घर से। हो गया टाइम हो गया तेरा। सबसे पहली बात खामोश रहे। सबसे पहली बात दोस्तों, इसने जो रिकॉर्डिंग में दावा किया था वो दावा, अब इसने जो लिख के कह रहा है कि मैंने लिख के भेजा है, वो दावा, वो जो शराइत थी कि बद मजहब का, वो फरीक मुखालिफ का मजहब कबूल करना पड़ेगा, वो इसकी रिकॉर्डिंग में नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। और अगर ऐसा है तो वो मैंने ध्यान से सुना नहीं होगा, क्योंकि यहाँ आवाज बहुत हल्की आ रही है, या ऐसा हुआ होगा। और अगर इसने, वैसे तो मेरे यही समझ में आया कि इसने वो शर्त तय की थी, उसके अंदर सिर्फ ये किया था कि अपने कुफ्र से तौबा करेगा। पहली बात तो ये। फिर इसने मुझ पे जो झूठ बांधा था कि इसने कुफ्र किया, तो आला हजरत ने तो लिखा है वो हराम। चलो अगर मैंने इसकी शर्त को मान भी लिया कि हाँ चलो मैं इसका मजहब कबूल कर लूंगा, तो आला हजरत ने तो सिर्फ इसे हराम लिखा है। इसने मुझ पे हुक्म लगाया कि इसने कुफ्र किया। क्या लगाया? इसने कुफ्र किया, जबकि आला हजरत ने तो कहा ही नहीं है। आला हजरत ने तो कहा कि कुफ्र तब होगा जब वो अपने दिल में पक्का इरादा कर ले, लेकिन मैंने तो दिल में पक्का इरादा किया ही नहीं। और ये शख्स कह रहा है कि नहीं, कि तूने कुफ्र किया, यानी ये जानता है मैंने दिल में इरादा कर लिया पक्का। यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो इल्म गैब नहीं जानते, लेकिन ये देवबंदी मक्कार अजगर देवबंदी इल्म गैब जानता है। तो इसने मुझ पर हुक्म कुफ्र लगाया। तो मुस्लिम शरीफ की हदीस शरीफ के मुताबिक,
کیونکہ میں نے تو دل میں پکا ارادہ نہیں کیا. تو یہ کافر ثابت ہوا حدیث شریف کے مطابق، میں نہیں. اور مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت کے مطابق کافر ثابت ہوا. چلو میں نے اس شرط کی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بقول اگر مجھے مان لو وہ سننے میں غلطی ہو گئی ہو اور میں نے اس کو قبول کر لیا ہو، ویسے تو میرے ذہن میں یہی ہے کہ تو نے اس کو کہا تھا کہ کفر سے توبہ کرنی ہوگی، ٹھیک ہے چلو میں نے مان بھی لیا، تو میں نے تو صرف حرام کام کیا ہے. تو نے جو مجھ پہ حکم لگایا کفر کا، اس حکم کے لگانے سے حدیث شریف کے مطابق تو کافر ثابت ہوا. اعلیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت پہ بھی تو نے جھوٹ بولا، یہ اس کا کفر واضح ہو گیا اجگر دیوبندی کا. اور رہی بات اس نے جو ابھی ایک حوالہ بھیجا مجھے، اس حوالے کے اندر کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے علم غیب کا عقیدہ رکھنا کفر ہے. اس اجگر دیوبندی نے اس عبارت کے اندر اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے جیسا کہ یہ دیوبندی مکار بولتے ہی ہے. اس عبارت میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے علم غیب کا عقیدہ رکھنا کفر ہے. اس نے اس عبارت کے اندر پہلی بات جھوٹ بولا، ٹھیک ہے، یہ اس نے یہ مکار ثابت ہوا. دوسری بات، ابھی نہیں ہوا ٹائم، میں بولا تھا تب سے ٹائم نہیں ہوا، ابھی خاموش رہے. تو اب رہی بات کہ یہ مجھ سے کہہ رہا تھا میرے دعوے پہ تنقیحات کرے گا، میں نے ابھی نہیں ہوا ٹائم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے میں نے پورا دعویٰ پیش کر دیا تھا کہ ان کے غیب کا انکار کرنے والا کافر ہے، ظنیہ جزیات کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہے. مجھ سے کہہ رہا ہے تنقیحات کروں گا. اب تیرے اندر ہمت ہے کرنا تنقیحات، تو کافر پہلے ہی ثابت ہو گیا، تو کافر ثابت ہو گیا حدیث شریف کے مطابق. اب بولا ہوا ٹائم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین، شرائط میں طے ہے کہ جو کوئی حوالہ بھیجے گا دونوں فریق پڑے گا. اپنے اعلیٰ حضرت صاحب اپنے مجدد صاحب کی کتاب انہوں نے پڑھ دیا، امان رضا صاحب نے الملفوظ، اس میں کفر لکھا ہے، ایک کہہ رہا ہے صرف حرام لکھا ہے. اپنے اعلیٰ حضرت کو جھوٹ، امان رضا صاحب اپنے کفر کو چھپانے کے لیے، پردہ ڈالنے کے لیے اپنے اعلیٰ کی لات ماریں گے آپ. یہ کون سا طریقہ؟ آپ کا طریقہ اچھا نہیں ہے. اپنے اعلیٰ حضرت کی عزت کریں، اکرام کریں، ان کو مقام دیں. آپ کے مجدد ہیں وہ. اب ان کو یہاں لکھا ہوا یہ مناظرہ میں شرط کرنا کہ جو مغلوب ہو غالب کا مذہب اختیار کر لے. کیسا ہے؟ پہلے لکھا حرام ہے، اور اگر دل میں یہ ہے کہ دوسرا غالب ہوگا تو وہ سب اپنے مذہب کو چھوڑ دے گا تو ایک کفر ہے. کفر لکھا ہے. اور میں نے شرائط میں لکھا ہے 70% توبہ کرنی پڑیں گی. اور آپ نے کہا کہ مجھے منظور ہے اپنے مذہب سے 70% توبہ کر کے مد مقابل کے منہج و مسئلہ کو قبول کرنا ہوگا. آپ نے کہا کہ مجھے منظور ہے، اور آپ نے قبول کیا ہے اس شرائط کو، اور یہاں کفر لکھا ہوا ہے. سامعین، دوسرا انہوں نے دھوکہ دیا ہے. یہ بریلوی مسلک کے بڑے مناظر بنتے امان رضا صاحب، میں گالی نہیں دوں گا، انہوں نے مکار بھی کہا ہے، انہوں نے بہت یہ برا الفاظ استعمال کیا ہے. میں الفاظ استعمال نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، آپ کہیں، کیونکہ آپ شکست کر رہے ہیں اور کفر ہو چکی آپ کی. مجھے کہا بد مذہب، جبکہ بد مذہب آپ کو میں ثابت کر رہا ہوں، آپ کو کافر ثابت کیا اپنے اعلیٰ کے فتوے سے، آپ کو میں نے کافر ثابت کیا. سامنے یہ جھوٹ بول رہے ہیں. دیکھو یہ صاف الفاظ ان کو پڑھنا چاہیے تھا. پڑھو، آپ یہ عبارت پڑھو، میں پھر پڑھ رہا ہوں. من تزوج امرأة بشهادة الله ورسوله لا يجوز النكاح وحكي عن ابي القاسم رحمه الله تعالى ان هذا كفر محض لانه اعتقد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب وهذا كفر، يعلم الغيب وهذا كفر، يعلم الغيب وهذا كفر. وہ عقیدہ رکھتا ہے لانه يعتقد ان رسول الله، وہ عقیدہ رکھتا ہے کہ يعلم الغيب، اللہ کے نبی غیب، علم غیب جانتے ہیں، علم غیب، علم يعلم الغيب وهذا كفر، اور یہ کفر ہے. سامعین، میں الفاظ صاف پڑھ رہا ہوں، کئی مرتبہ پڑھ دیا، یہ ابھی بارہ پڑھ نہیں رہے ہیں، اور یہ حدیث پر یہ بہتان تراشی کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا. وہ اللہ کے اپنے مسلک کے خود ساختہ کفری عقیدہ کو اسلام ثابت کرنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کا انکار کر رہا ہے. امان رضا، استغفر اللہ معاذ اللہ، صاف لکھا ہوا ہے لأنه يعتقد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعلم الغیب وهذا کفر. علم غیب مانتا ہے اللہ کے نبی کو، یہ کفر ہے. اور یہ کہہ رہا ہے کفر کہیں نہیں لکھا ہوا ہے. کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس طرح اپنے خود ساختہ اپنے اعلیٰ حضرت کے بنائے ہوئے جو ہے اس دھرم کو بچائیں گے امان رضا صاحب، اسلام کو ٹھکرا دیں گے. اللہ کے نبی کی بات کوئی وقت نہیں آپ کے سامنے، آپ کے اعلیٰ حضرت اونچے ہیں آپ کے سامنے ہیں. کیا کر رہے ہیں آپ؟ اسی لیے میں نے جو سوال کیا جواب دیں، اور یہ کہیں کہ اللہ کے نبی سے علم غیب کب سے تھا، ماں کا نام ان سے کیا مراد ہے. اور آپ نے گمان نہیں اعلان کیا ہے، سچی پکی توبہ کرنا پڑے گا، آپ نے قبول کیا ہے. اور ایک کفر آپ کا دونوں حرام بھی لکھا ہوا ہے، اور اگر مذہب چھوڑ دے گا تو کفر ہے، لکھا ہے آپ کے اعلیٰ حضرت نے. آپ کیوں انکار کر رہے ہیں؟ اپنے اعلیٰ حضرت کو بھی کبھی انکار کر رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کا قول کو بھی انکار کر رہے ہیں. امان رضا صاحب، اتنا خیال رکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام امام الانبیاء ہیں، خیر البشر ہیں، اللہ کے محبوب ہیں.
वजूद कायनात से, आप किसको इनकार कर रहे हैं? तो ये सबसे हो गया भैया, हो गया, टाइम हो गया तेरा, हो गया, टाइम हो गया, टाइम हो गया, ठीक है। सामीन हजरात, जैसे कि आपने अजगर देवबंदी की ये जो मकारियां करता है वो मकारियां सुनी, मैं आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की फिर से इबारत पढ़ देता हूँ। ये देखें, अर्ज मुनाजरा में ये शर्त करना कि जो मगलूब होगा, ठीक है, मगलूब हो गालिब का मजहब इख्तियार कर लेगा, कैसा है? इरशाद, हराम है। क्या लिखा है? सवाल हुआ आला रहमतुल्लाह अलैह से, मुनाजरा में ये शर्त करना कि जो मगलूब होगा गालिब का मजहब इख्तियार कर लेगा, ये कैसा है? इरशाद, हराम है। इसने क्या कहा था कि आला रहमतुल्लाह अलैह ने कुफ्र लिखा है, जबकि उन्होंने साफ साफ लिखा है हराम है। अगर दिल में ये इरादा है कि दूसरा गालिब होगा तो वो शख्स अपने मजहब को छोड़ देगा, तो ये कुफ्र है। क्या फरमाया आला हज़रत ने? अगर दिल में ये इरादा रखे कि सामने वाला हम पे गालिब होगा तो हम छोड़ ही देंगे, तो ये कुफ्र है। आला हज़रत ने लिखा कि शराइत में अगर तय पाया मुनाजरे की कि मैं तेरा मजहब कबूल कर लूंगा, तो ये हराम है। और अगर दिल में इरादा कर ले तो कुफ्र है। इस अजगर देवबंदी ने आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह पे इतना बड़ा झूठ बोला साफ इबारत में कि नहीं उन्होंने कुफ्र कहा है, तो इसने मुझ पर इल्जाम कुफ्र लगाया। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह पे भी इसने झूठ बोला। कितना बड़ा झूठ बोला आपके सामने। और मैंने तो दिल में ये इरादा किया ही नहीं था कि मैं इसका मजहब छोड़ दूंगा, जबकि मैं तो ये समझ रहा था कि मुझे कुफ्र से तौबा करनी है। तो ना तो मेरे दिल में ऐसा कोई इरादा था, और आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने तो दिल के इरादे पर हुक्म लगाया है, तो मेरा दिल का कोई इरादा ऐसा था ही नहीं। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह पर झूठ बोला और इसने कुफ्र का इल्जाम भी मुझ पर लगाया, और जबकि मैं तो काफिर हुआ नहीं, क्योंकि मेरे दिल में ऐसा कोई इरादा नहीं था। तो मुस्लिम शरीफ की हदीस शरीफ के मुताबिक ये काफिर साबित हुआ, अजगर देवबंदी काफिर साबित हुआ आप सबके सामने, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। रही बात, इसने जो इबारत भेजी थी उसके अंदर वाज़े लिखा है यालमुल गैब। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए गैब मानना कुफ्र है, ये नहीं लिखा इस इबारत में। इसमें लिखा है आलमुल गैब, यानी कि आलिमुल गैब, यानी अल्लाह आलिमुल गैब है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आलिमुल गैब है। तो यहाँ आलिमुल गैब की बात चल रही है, जो कि हमारा अकीदा है ही नहीं। तो यहाँ आलिमुल गैब की बात चल रही है, नबी अलैहिस्सलाम को इल्म गैब है। मैंने क्या कहा था, इसमें अकीदा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इल्म गैब है, इसका इनकारी काफिर है, इसमें कहीं नहीं लिखा। इस देवबंदी ने इस इबारत में भी झूठ बोला, आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की साफ साफ उस इबारत में भी झूठ बोला। और ये देखें क्या कहते हैं ये अजगर, चलिए मैं अगली बार में ये हवाला इंशाल्लाह पेश करूंगा, मजा आएगा। इस अजगर देवबंदी ने देखें आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की इबारत में साफ साफ झूठ बोला आप सबके सामने। मैंने पढ़ के सुनाई, उन्होंने हराम लिखा है, दिल के इरादे से मान लेने को उन्होंने कुफ्र लिखा है, मैंने दिल के इरादे से नहीं माना। इसने हराम का कहा था कि उन्होंने कुफ्र लिखा है, इन्होंने इस देवबंदी ने उन पर झूठ बोला और मेरे ऊपर हुक्म कुफ्र लगाया, जिसकी वजह से मैंने दिल में तो कोई ऐसा इरादा किया ही नहीं था, जिसकी वजह से ये देवबंदी काफिर साबित हुआ मुस्लिम शरीफ की हदीस शरीफ के मुताबिक। और इनने वो जो अभी इबारत भेजी थी उसके अंदर कहा कि उन्होंने अकीदा इल्म गैब को कुफ्र लिखा है। तो अब उस किताब के मातहत ये खुद मकार साबित इसलिए हुआ, इसको मैं मकार इसलिए कह रहा था कि उसमें कुफ्र लिखा ही नहीं है कि नबी अलैहिस्सलाम का इल्म गैब कहना कुफ्र है, लिखा ही नहीं। इसने अपनी तरफ से झूठ बोला उस इबारत पे भी, दोनों इबारतों पे झूठ बोला। ये पक्का मक्कार और काफिर साबित हुआ। ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह पूरा साबित कर दिया है कि ये काफिर साबित हुआ है अपने इस अकीदे को लेकर। आप सबके सामने ये चीज वाज़ेह है और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको स्क्रीन पर भी लगाएंगे वीडियो की। तो और हाँ, इनने कहा था कि फरीक मुखालिफ यानी दोनों एक दूसरे के अकाबिर पर तान और तशनी नहीं करेंगे। इसने आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के बारे में क्या कहा कि तू लात मार दे, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, इतनी गलत बात इसने कही, इसने शराइत तोड़ी, ये शिकस्त भी हो गई इसकी। क्या हुई? क्योंकि इनने आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के बारे में ये बुरी बात बोली। मैंने इसके अकाबिरों के बारे में नहीं बोली थी, मैंने इसके बारे में बोली थी। इनने आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बोली और शराइत भी तोड़ी, इसने शराइत तोड़ के इसने शिकस्त कर ली, यानी खुद ही शिकस्त हो गई इसकी, काफिर भी साबित हो गया, मक्कार भी साबित हो गया। हो चुका आपका, लेटे हुए खामोश क्यों नहीं करा रहे उसको? तो 4 मिनट 5 मिनट तो बोलते जा रहा है, आप ध्यान कहाँ पे? अभी तो खामोश करवाना। शामिल सुने, शराइत ने तय थी कि दोनों फरीक एक हवाला भेज दिया जाए, दोनों फरीक पढ़ेगा, जब तक नहीं पढ़ेगा आगे गुफ्तगू नहीं पड़ेगी। और ये अभी तक इबारत नहीं पढ़ा है। सामीन, जो मैंने इबारत भेजी है इसमें लिखा हुआ है साफ, जो इसने कहा कि मैंने दिल में ऐसा ख्याल नहीं किया, तुमने मंजूरी दी है मेरी शराइत सुन करके, दिल में ख्याल नहीं, ऐलान कर दिया तुमने। इस तरह कुफ्र को छुपाओगे? हैं? मुसलमान साबित हो नहीं सकते, तुमने कुफ्र को तस्लीम किया है। और मुस्लिम शरीफ की बार बार बोल रहा है, मुस्लिम शरीफ, ये हवाला नहीं भेज रहा है। शराइत की बात में थी किताब का नाम लेने से पहले हवाला भेजेगा, ये भी नहीं भेज रहा है। ये शराइत की मुखालफत बार बार कर रहा है।
یہ حوالہ سے نہیں مل رہا. سامعین دوسری بات یہ ہے اس نے یہ فتویٰ والیہ کی عبارت پڑھ ہی نہیں رہا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے کہ یہاں پہ علم غیب نہیں ہے, یہاں کفر نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام پر بہتان تراشی کر رہا ہے حدیث کے اوپر. میں صاف الفاظ سے پڑھا ہوں کہ لِأَنَّهُ اعتقد أن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب وهذا کفر. ارے بول رہا ہے کہ نہیں یہاں پہ وہ ہے نہیں. استغفر اللہ. صاحب دین دہاڑے ڈکیتی, دین دہاڑے حدیث پر چوری. صاحب اس طرح نہ کریں. اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن آپ کا یہ حال ہمارے سامنے سب کھول جاتا ہے. آپ کو اللہ کے نبی علیہ دشمنی, کتاب پڑھنے میں سبھی تو آ رہے ہیں. آپ کتاب پڑھو, کیونکہ جب تک کتاب نہیں پڑھیں گے آگے گفتگو نہیں پڑے گی. آپ کو الفتاوی الوالیہ کی عبارت پڑھنی ہے, پڑھو عبارت, پھر میں آگے حوالہ دوں گا. آپ نے دل پر ارادہ کیا ہے, دل میں کیا آپ کے ساتھ اعلان کر دیے. صاحب اعلان کرنا دل میں ارادہ ہے, اعلان کر دے جو کہ میں ایسا کروں گا, شرائط سے منظور کرنا, اعلان کرنا ہوا. اور مسلم شریف کی عبارت بھیجو, آپ بار نام لے رہے ہیں سرحد پہ, اور وہ عبارت پڑھو, فتویٰ لیجیے کہ عبارت پڑھو. چلو عبارت پڑھو, میں نے کافی ثابت کر دیا, مجھے آگے کوئی ضرورت نہیں حوالہ دینے کا, میں نے حوالہ دے کا کام کر دیا. آپ اپنے کفر سے جو ہے کس طرح نکلو گے, آپ کو نکلنے کی کوشش کرو. عبارت پڑھ کے واضح کر دو کہ یہاں پہ علم غیب نہیں ہے اور یہ یہاں پہ جو ہے کفر نہیں ہے. عبارت پڑھو. چلو میں ٹائم دیا آپ کو, چلو عبارت پڑھو. دیکھیں سامعین حضرات, یہاں سے میرا ٹائم چالو ہوتا ہے. اب میں یہ کہہ رہا ہوں, چونکہ یہ کہہ رہا نہیں تو نے اپنے دل میں ارادہ کیا, یہ اس نے میرے اوپر ایک اور جھوٹ بولا. کیا بولا؟ اس کو کیسے پتا میں نے کیا نہیں کیا؟ میں تو منع کر رہا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کو ان دیوبندیوں نے لکھا ہے معاذ اللہ استغفر اللہ کہ وہ جانوروں پاگلوں جیسا ہے, اور خود کو علم غیب ثابت کر رہا ہے. کہہ رہا ہے کہ نہیں تو نے کیا, کیا تجھے علم غیب ہے جو تجھے پتا چل گیا کہ میں نے دل میں ارادہ کیا جبکہ میں منع کر رہا ہوں؟ تو بہرحال یہ کافر ثابت ہوا. یہ کتنا ہی جھٹ پہ ڈالے, مسلم شریف کی حدیث شریف کے مطابق یہ کافر ثابت ہوا. اس نے شرائط بھی توڑی, شکست بھی ہوئی اس کی. اور وہ عبارت بھیجی ہے جو اس نے اس عبارت میں یہ کہہ رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب کا عقیدہ رکھنا یہ کفر بتایا گیا ہے. تو اس کا مطلب اس کا بھی یہی عقیدہ ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب ہے تو یہ کفر ہے. ٹھیک ہے, اس کا بھی یہی عقیدہ ہوگا. یہ میں نے اصغر دیوبندی کے پاس یہ کتاب کا اسکین بھیج دیا ہے. اس میں ان کا مفتی ارسلان 154 پہ اپنی کتاب انوکھے واقعات میں جو مفتی تقی عثمانی کا شاگرد ہے وہ لکھتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب, جیسے سنی بریلوی مانتے ہیں ایسے ہم بھی مانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب تھا. تو پتہ چلا کہ یہ ہم پہ بریلویوں پہ حکم کفر لگا رہا تھا اس عبارت کے تحت. تو اس کا مفتی ارسلان جو تقی عثمانی کا شاگرد ہے تو وہ بھی کافر ثابت ہوا. تقی عثمانی نے اس کو ابھی تک کافر نہیں کہا ہے تو وہ تقی عثمانی بھی کافر ثابت ہوا. تقی عثمانی کو سارے دیوبندی اپنا مفتی مانتے ہیں تو وہ سارے دیوبندی کافر ثابت ہوئے. ٹھیک ہے, اس حوالے کے ماتحت کیونکہ یہ مجھ پر زور کیا دے رہا تھا کہ نہیں تو نے دل سے مانا, اور سارے لوگ جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام علم غیب کہتے ہیں ہم ان کو, تو دیوبندی کہتے ہیں کہ نہیں ان کو علم غیب نہیں ہے اور تم کافر ہو اگر ایسا عقیدہ رکھو گے, مشرک ہو. اور یہ خود اپنے آپ کو علم غیب ثابت کر رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ نہیں تو نے دل میں ایسا ارادہ کیا. اس کو میرے دل کا ارادے کا کیا, کیسے پتا چلا اس کو میرے دل میں کیا ارادہ ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جس بات کو حرام لکھا تھا مجھے تو لگا ہی نہیں تھا کہ اس نے یہ شرط بیان کی ہے. یا تو مجھ سے سننے میں غلطی ہوئی ہے یا اس نے آڈیو میں وہ شرط بیان ہی نہیں کی ہے. میں نے تو یہ کہا تھا کہ ہاں میں اپنے کفر سے توبہ کروں گا اگر میرا کفر یا عقیدہ ثابت ہوتا ہے. تو اس پہ میں نے یہ سوچ کے کہا تھا چلو اگر مان بھی لو, میں نے اس کی جو ہے شرط مان بھی لی, تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حرام لکھا ہے. چلو میں نے حرام کام کیا, لیکن تو نے تو کفر کر دیا. کس بات پہ؟ کیونکہ میں نے تو دل سے مانا ہی نہیں تھا کہ میں تیرا مذہب قبول کروں گا. اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کفر کہا ہے کہ دل سے کسی نے مان لیا. تو نے تو مجھ پہ حکم کفر لگا کے تو خود کافر ثابت ہو گیا. میں نے تو چلو حرام کام کیا جانے انجانے میں, لیکن تو نے تو جان پوچھ کے کفر کیا. جان پوچھ کے کیسے؟ کیونکہ تو اب بھی اڑا ہوا ہے کہ نہیں تو نے پکا ہی ارادہ کیا ہے, دل سے پکا ارادہ کیا. تو جھوٹ بھی بول رہا ہے مجھ پہ اور حکم کفر بھی لگا رہا ہے, تو الٹا خود کافر ثابت ہوا کیونکہ میرے دل کا کوئی ارادہ ایسا تھا ہی نہیں. اور اس عبارت میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کو انکار نہیں کیا گیا ہے, عالم الغیب ہونے کو انکار کیا گیا ہے, جو عبارت اس نے پیش کی تھی. تمہارا ٹائم ہو گیا. دیکھو سامعین, یہ کوئی جواب صحیح سے دے نہیں رہا ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے دل میں ارادہ کیا تھا. خیر یہ تو میں بول رہا کہ اس نے کہا نہیں, میں نے شرائط نے بول دیا ہے. اب جو بھی اس کو بولنا ہے لوگ سمجھ لیں گے کہ بھائی کس نے کیا کیا ہے, کفر کس نے کیا ہے, کافر کون ہوا ہے. انشاءاللہ تمام باتیں واضح ہو جائے گی. اس نے شرائط نے بات کہی تھی کہ دونوں فریق پڑے گا, اس نے پڑھا نہیں ہے. جب تک یہ نہیں پڑھے گا اس کی کوئی بات آگے سنی نہیں جائے گی. ٹھیک ہے, تو میرے جب نے اسے حوالہ دیا ہے, حوالہ اس نے دیا ہے تو میری ذمہ ہے کہ میں اس کو اس کا جواب دوں.
پہلی بات تو اس نے شرائط کی مخالفت کی، وہ عربی عبارت نہیں پڑھی اس نے، کیونکہ اس پر کچھ ہے نہیں. یہ جو بھی آتے ہیں ڈھول کے پول ہوتے ہیں، یہ اپنے علاقے میں مولوی، علامہ، فہامہ، مفتی کیا مناظرہ کہلاتے ہیں، لیکن ہمارے سامنے تمام علمی پول کھل جاتا ہے ان کا. میں نے عربی عبارت پڑھی، شرائط میں طے ہے کہ دونوں فریق جب تک وہ حوالہ نہ پڑھ لے دوسرا حوالہ آگے نہیں بھیجے گا. اس نے حوالہ پڑھا نہیں، اس نے وہ یہ جو ہے شکست تسلیم کیا ہے، اس نے شکست تسلیم کی ہے. دوسرا اس نے حوالہ آگے بھیج دیا وہ پڑھنے کے بجائے. اور شکست، کتنی شکست کھاؤ گے؟ شکست دلدل میں کہاں تک گھسے جاؤ گے؟ اس لیے تمہاری ذمہ داری ہے پہلے عربی عبارت پڑھو، ٹھیک ہے، عربی عبارت پڑھو اور مسلم شریف کا حوالہ دو. چلو دیکھیں سامعین حضرات، یہ اصغر دیوبندی کے پاس اب کچھ بھی نہیں بچا. میں اس نے جو میرے سامنے عبارت پیش کی تھی، وہ عبارت میں کیا تھا؟ وہ عبارت میں یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عالم الغیب کہنا، جہاں وہاں لکھا ہوا ہے عالم الغیب، صاف صاف لکھا ہے عالم الغیب کہنا، تو اس پہ عقیدہ رکھنے کو وہاں کفر کہا گیا ہے. یہ کہہ رہا ہے نہیں نہیں نہیں، وہاں علم غیب کے عقیدے کو کفر کہا گیا ہے. تو میں نے اس کے مفتی ارسلان کی جو عبارت بھیجی ہے کہ اس نے کہا ہے، اور میں نے پڑھ کے سنائی ہے یہ عبارت، کوئی میں نے اپنے منہ سے نہیں بولی، میں نے پڑھ کے سنائی ہے کہ اس کے مفتی ارسلان نے کہا ہے جو بریلوی، سنی بریلوی یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اور میں اس کے پاس بھی بھیجی ہوئی عبارت، یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب تھا اللہ کی عطا سے، تو یہ عقیدہ ہمارا بھی ہے. یہ پڑھ لے عبارت میں، اگر میں نے غلط بولا ہو تو ٹھیک ہے. تو اب اس کے بقول، کیونکہ اس نے کہا تھا اس عبارت میں لکھا ہے علم غیب ماننا کفر ہے، تو اس کے بقول اس کا مفتی ارسلان جس نے علم غیب مانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، وہ کافر ہو گیا. اس کا استاد تقی عثمانی کافر ہوا، اس کو مفتی ماننے والے، اپنا مولوی ماننے والے، وہ سب دیوبندی کافر ہوئے. ٹھیک ہے. اور رہی بات، یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ نہیں نہیں تیرے دل میں کیا تھا کیا نہیں تھا، تو وہاں یہ پھنس چکا ہے، اس لیے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے. میرے دل میں نہیں تھا کہ میں تیرا مذہب پکا اختیار کر لوں گا. اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ہی کفر لکھا ہے اور اس کو حرام لکھا ہے کہ یہ شرط طے کرنا. چلو میں نے جانے انجانے میں حرام کام کیا، تو نے مجھ پہ حکم کفر لگایا، اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ پر بولا جھوٹ، یہاں تو پکڑا گیا، تو لوٹ کر تو کافر ثابت ہوا. اس سے توبہ کر، کیونکہ تو کافر ثابت ہوا ہے، مجھ پہ حکم کفر لگا کہ اس سے توبہ کر. اور تیرے مولانا ارسلان کی بھی بیچ میں بولا اس نے شرط کی بھی مخالفت کر دی. نہیں ہوا، ٹائم نہیں ہوا تھا، یہ بیچ میں بولا میرے، یہاں بھی تو نے شرط کو توڑا. چل میں تجھے اجازت دیتا ہوں بولنے کی. خاموش رہا، تیرے پاس کچھ ہے نہیں. سامعین، سب سے پہلے اس نے جو ہے دلچسپ واقعہ بجائے، واقعہ حکایت جو ہے عقیدے میں معتبر نہیں ہے، ٹھیک ہے، بالکل معتبر نہیں ہے. یہ اس نے غلط، خود تو نے حرام کام کا تسلیم کیا ہے، تو حرام کام کیا، تو تیری ذمہ تو پہلے توبہ کرتا. مجھے بول رہا ہے میرے ثابت کر نہیں پا رہا ہے. میں نے کہا دل میں نہیں بلکہ تو نے اعلان کیا ہے، کیونکہ تو نے شرائط کی منظوری دی ہے، اور تو نے شرائط کو بار بار تو نے مخالفت کی، شرائط توڑا. اور یہ بات طے تھی جو شرائط کی مخالفت کرے گا تو مد مقابل کو اس کی شکست کا اعلان کر کے فون کاٹنے کا حق ہوگا. تو نے شرائط کئی مرتبہ توڑی ہے، تو نے حوالہ نہیں پڑھا. یہ فتح والیجیہ کا تو نے حوالہ نہیں پڑھا ہے، تیرے ذمے تھی تو فتح والیجیہ کی عبارت پڑھ کر کے یا ثابت کر تو نے اللہ کے نبی پر بہتان تراشی کی ہے. تو نے جھوٹ بولا اللہ کے نبی کے اوپر، وہاں پہ کفر لکھا ہے، اور تو نے پہلے بولا یہاں حرام ہے، کفر نہیں ہے، پھر بعد میں تو پڑھا کفر، تو بول رہا ہے کہ میں نے دل میں نہیں کہا. تو نے اعلان کر دیا کہ منظور کر کے شرائط کو. شامل اس نے کفر کیا ہے، لیکن یہ اپنے ان کو کفر پسند ہے. اللہ فرماتا ہے ولا يرضى لعباد الكفر، اللہ کو کفر منظور نہیں ہے، ناپسند اللہ کو. لیکن تم ایسے فرقے والے ہو، تمہیں کفر پسند ہے، تم اسلام پسند نہیں ہے. تم اگر توبہ کرو تو اسلام قبول کرنا پڑے گا، اس لیے تمہیں کفر میں غوطہ کھانے میں مزہ آتا ہے تم کو. شامل اس نے 2 مرتبہ مسلم شریف کا حوالہ لیا، نام لیا، لیکن حوالہ نہیں بھیجا. دھوکہ کون دے رہا ہے؟ شرائط میں بات حوالہ نہیں بھیجو گے تمہاری بات نہیں مانی جائے گی، حجت نہیں ہے تمہاری کسی بات کا. اس نے حرام کام کیا ہے، مان لیا اس نے، ان کا کام ہی حرام کام کرنا. جب تک تم ہمارے اکابر پر تبرہ نہیں کرو گے، ہم پر اعتراض نہیں کرو گے، جب تک اس سے پہلے تم کو حرام کام کرنا پڑے گا. حرام کام کیے بغیر ہم پر اعتراض نہیں کر سکتے تم. سامعین، اس نے کہا تھا شروع میں دعوے میں حکم لگایا تھا کہ بھائی علم غیب کا انکار کرنا کفر نہیں ہے. یہ دیوبندی مذہب کتاب ہے، مناظر اسلام حضرت مولانا غلام محمد علی صاحب خطیب اعظم چشتیہ لکھتے ہیں اپنی کتاب صفحہ نمبر 241 کے اندر کہ علم غیب کا منکر بھی اسلام سے خارج ہے، اور علم غیب کا عقیدہ، یہ عقیدہ ختم نبوت کے برابر ہے. تمہارے یہاں علم غیب کا عقیدہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے نبوت کے برابر ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ علم غیب کا انکار کرنا کافر نہیں، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرنا تمہارے یہاں کفر نہیں ہے، اس لیے تمہارے اعلیٰ حضرت نبی سے بڑھ کر مانتے ہو. سامعین دیکھیں کس طرح جوتا کھا رہا ہے، یہ جوتا کھا رہا ہے لیکن اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اس کو چاہیے تھا کہ یہ عبارت پر شرائط طے ہے کہ جو شرائط کی مخالفت کرے گا، شرائط کی مخالفت کرنے پر مد مقابل شکست کا اعلان کر کے فون کاٹے گا. تو نے عبارت عربی والے نہیں پڑھی ہے، تو نے مسلم شریف کا حوالہ نہیں دیا ہے، اس لیے تیری کئی وجوہ ہے جس بنا پر تیری شکست ہو چکی ہے. اور شکست کے بعد
فون کاٹنے کا حق ہمیں ہے. سامعین حضرات، اب یہاں سے میرا ٹائم چالو ہوتا. اب اس نے اپنے گھر کی عبارت پیش کی کہ جس نے علم غیب تسلیم کیا، ٹھیک ہے، جس نے علم غیب تسلیم کیا وہ بھی دارہ اسلام سے خارج ہے، ٹھیک ہے، اس نے عبارت پیش کی. تو اس کا مطلب اس نے جو عبارت ابھی پیش کی ہے اجگر دیوبندی نے، تو اس عبارت کے ماتحت اس کا مفتی ارسلان کون ہوا؟ کافر. بھائی اسی کے گھر کا مفتی کون ہوا؟ کافر ثابت. تو اس کا مفتی ارسلان اسی کے گھر سے کافر ثابت ہو گیا. دیکھو میں نے کچھ نہیں کیا، اجگر دیوبندی نے اپنے گھر کا فتویٰ سنایا، اسی کے گھر کے مولوی ارسلان پہ جا کے لگ گیا، کہہ رہا ہے وہ جو ہے واقعات ہے، واقعات کی کتاب سے عقیدہ نہیں بنتا. اب وہ واقعات کی کتاب ہے لیکن اس نے وہ واقعہ قصہ نہیں سنایا کسی کا. ارسلان، مفتی ارسلان نے حکم بتایا ہے کہ یہی عقیدہ ہمارا ہے، واقعہ نہیں، حکم واقعے پہ نہیں لگتا ہے، واقعہ نہیں ہے. وہ جو مفتی ارسلان نے کہا ہے وہ حکم بتایا ہے کہ وہ جو عقیدہ سنیوں کا ہے وہی ہمارا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے علم غیب عطا کیا ہے، ٹھیک ہے. تو ابھی اس حکم پہ تیرے مفتی، تو نے اپنے گھر سے اس کو کافر ثابت کر دیا، مولانا تقی عثمانی نے اس کو کافر نہیں کہا تو اس کو بھی تو نے کافر ثابت کر دیا، اور تمام دیوبندیوں کو بھی تو نے کافر ثابت کر دیا. اب یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے میری شرائط کو منظور کیا، تو اس نے دل سے کیسے منظور نہیں کر لیا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے جو میں نے ابھی حدیث شریف مسلم شریف کی بتائی تھی، میں اس کا بھی حوالہ دوں گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ شرط منظور کرنا یہ حرام ہے اور دل سے مان لینا یہ کفر ہے. دونوں باتیں الگ الگ ہیں. اگر ایک ہوتی تو اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ دو جگہ نہیں کہتے. اور یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ زبان سے کہنا اور ہوتا ہے، منظور ہے، اور دل میں تصدیق کرنا اور ہوتا ہے. ایمان دل کی تصدیق کو کہتے ہیں. تو اب میں نے تو دل سے تصدیق کی ہی نہیں تھی، تو اس نے مجھ پہ الزام لگایا کہ تو نے کفر کیا ہے. تو لہٰذا کیونکہ ان نے مجھے کافر بولا تو یہ میں نے تو کفر کیا نہیں تھا. مسلم شریف کی حدیث شریف کے مطابق یہ خود کافر ثابت ہوا. کیا ثابت ہوا؟ کافر ثابت ہوا. کیونکہ مسلم شریف کی حدیث شریف میں ہے کہ اگر کسی نے کسی کو کافر بولا تو دونوں میں سے ایک کافر ہے، تو پتہ چلا یہ دیوبندی، اجگر دیوبندی کافر ثابت ہوا اسی کے گھر کے فتوے سے. اسی کا مولوی ارسلان کافر ثابت ہوا. اس نے جو مجھ پہ حکم لگایا تھا یہ اسی حکم سے کافر ثابت ہوا. اور جس عبارت پہ یہ جھوٹ بول رہا تھا کہ عبارت پڑھ کے سنا، وہ عربی عبارت جو اس نے میرے پاس بھیجی اس میں عالم الغیب یعنی علم غیب کا ذکر ہے. عقیدہ علم غیب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رکھنا یہ جو ہے حکم کفر ہے، یہ اس عبارت میں لکھا ہی نہیں ہے. اور تیرے بقول اگر اس عبارت کو ایسا ہی مان لیا جائے تو تیرا مفتی ارسلان اس عبارت کے حساب سے بھی کافر ثابت ہوا. اور ابھی صبر کر، دیکھ تیرے مذہب دیوبند میں، فرقہ دیوبند میں کس کس کو میں کفر کے گھاٹ اتارتا ہوں، کس کس نے علم غیب مانا ہے. ابھی تو صبر کر، کون کون کافر ثابت ہوتا ہے تیری اس عبارت کے بقول، اور جو تو نے ابھی ایک عبارت پڑھی تھی اس عبارت کے بقول. اب تیرے پوری دیوبندیت کو میں کفر کے گھاٹ اتاروں گا اب کی باری میں، اگلی ٹرن میں انشاءاللہ. اس میں تو کافر ثابت ہوا، تیری مکاریاں ثابت ہوئیں، ٹھیک ہے. اگلی بار میں تیری، اور مفتی ارسلان بھی کافر ثابت ہوا، اگلی بار میں دیکھ کس کس کو میں کفر کے گھاٹ اتارتا ہوں تیرے حکم سے. چل تجھے میں ٹائم دیتا ہوں. کہاں بھاگ گیا؟ ارے مر گیا کیا؟ اب اس کے مرنے کا الزام مجھ پہ آ گیا، میرے سنی بھائیوں، میں کیا کروں گا؟ چلو کوئی بات نہیں، فتنہ ہی ختم ہوا. ارے دیوبندی اجگر، ارے اجگر دیوبندی مر گا کا؟ ارے لیٹرین میں مر گیا کیا؟ ارے کہیں کوے کی تو بریانی نہیں بنا رہا ہے اجگر دیوبندی؟ کہیں کوا بریانی بنا کے ثواب تو نہیں کما رہا ہے کہیں؟ کال کاٹ کے نہیں بھاگو گے میرا نام سن کے. پہلے ان نے کھلوائی ہے مجھے، اور ان نے تو یہ بھی نہیں کہا تھا کہ یہ لا کس کو ہے. قسم کھا رہا ہوں، سنو. کھا لو. ہاں میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں تمہارا نام سن کے فون نہیں کاٹوں گا. تم بھی قسم کھاؤ کہ بھاگو بھی نہیں فون کاٹتے تم. ارے میں کتنی بار کھاؤں؟ میں نے قسم کھائی ہے ابھی کہ میں کال کاٹ کر نہیں بھاگوں گا، کیونکہ الحمدللہ ہم بھاگتے نہیں ہیں. ہمیں دیکھ کر لوگ بھاگ جاتے ہیں، اور جب تک بات فائنل نہ ہو جائے گی. سہیل بھائی میں نے قسم کھائی ہے کہ جب تک بات فائنل نہ ہو جائے گی. جیسا کہ سامعین حضرات آپ جانتے ہی ہیں کہ وہابی دیوبندی یہ وہ قوم ہے جو سنیوں سے صرف اور صرف بھاگتی ہی رہتی ہے. اس کا سراپا ایگزامپل اس ویڈیو میں الحمدللہ آپ اجگر دیوبندی کو دیکھیں گے کہ وہ کس طریقے سے بھاگ رہا ہے. ہم نے جو اسکین پیج کی بات کی ہے وہ اسکین پیج اور جو اسکرین شاٹ ہے وہ اسکرین شاٹ جو کال پہ جہاں سے یہ خاموش پڑا تھا، جہاں سے یہ بھاگنے کی تیاری میں تھا، وہ اسکرین شاٹ ہم الحمدللہ اس ریکارڈنگ میں لگا رہے ہیں، اس کو دیکھ لینا. اچھا، اس کا جو چیلا تھا اس کے پاس میں کال کی تھی میں نے. اب اس کے چیلے نے اس کو کال کی تھی.
تو وہ جو نمبر ہے وہ اس کے چیلے کا ہے. اجگر دیوبندی نے تو مجھے بلاک کر رکھا ہے, تو وہ نمبر جو ہے وہ اس کے چیلے کا ہے. تو آپ اس ویڈیو میں الحمدللہ اجگر دیوبندی کی بے بسی دیکھیں گے, کتنا وہ ذلیل ہوا ہے یہ دیکھیں گے. جو حکم وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ استغفر اللہ کہہ رہا تھا, ان کو علم غیب نہیں ہے, اور پھر حکم لگا رہا تھا, پھر اسی کے حکم کے ماتحت اس کے جو اکابرین ہیں اس کو جو ہم نے کفر کے گھاٹ اتارا خود اسی کے حکم کے ماتحت. تو وہ سنتے سنتے, پہلے تو سن رہا تھا فون, چپ چاپ سے بولنا ہی بند کر دیا تھا اس نے, پھر سنتے سنتے سے بھاگ گیا. جب اس نے دیکھا کہ ہاں ہمارے اکابرین کفر کے گھاٹ اترنے لگے, پھر وہ بھاگ گیا. تو اب آپ اس ریکارڈنگ کو الحمدللہ سنیں, اور اس وہابی دیوبندی کذاب اجگر دیوبندی دیوبھنگی دیوخناسی کی مکاری دیکھیں. آپ خود اپنے ہی فتوے سے اپنے ہی مولویوں کو کافر بنا رہا ہے. جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ یہ فتوے لگاتا رہا تب تک تو اس کے دل میں سکون تھا, کوئی چین نہیں تھا, استغفر اللہ. لیکن جب اس کے خود کے مولوی کفر کے گھاٹ اترنے لگے تو اس کو برداشت نہیں ہوئی, تو یہ بھاگ گیا. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ان کذاب دیوخناسیوں کو برداشت ہے, ان پہ کوئی بھی حکم لگا دے, لیکن ان کے مولویوں کو کوئی کفر کے گھاٹ نہ اتار دے, انہیں کوئی برا بھلا نہ کہہ دے, تو یہ کال کاٹ کے بھاگ گیا. آپ دیکھ سکتے ہیں.